حدیث نمبر 231۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرہ کرنے کے بعد حج کر کے تمتع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر حج کا تلبیہ پکارا۔ لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد حج کر کے تمتع کیا۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور کئی لوگ نہیں بھی لے کر گئے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو فرمایا، جو شخص قربانی ساتھ لایا ہے اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جو اس پر اس کی یعنی احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اور جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کی سعی کرے اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے، پھر وہ حج کا احرام باندھے۔ سو جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ دوران حج 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے تب جب وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکر عام چال میں لگائے۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف مکمل کیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، چنانچہ سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو کر صفا پہاڑ پر آئے اور صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پھر احرام کے باعث جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھی وہ تب تک حلال نہیں ہوئی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج پورا نہ کر لیا اور نحر کے دن قربانی کا جانور ذبح نہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور بیت اللہ کا طواف افاضہ کر لیا تو پھر ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ شرح المفردات۔ المقام، اس سے مراد مقام ابراہیم ہے۔ شرح الحدیث۔ امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث میں مذکور لفظ تمتع لغوی طور پر مراد لیا گیا ہے، جبکہ اصل میں یہ تمتع نہیں بلکہ قران تھا، کیونکہ قران کو بھی تمتع کہہ لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کیا اور پھر عمرہ کر کے اسے بھی اس میں شامل کر لیا۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 232۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ تو اپنے عمرہ کے بعد حلال نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کی تلبید کی ہے اور اپنی قربانی کے جانور کو پٹا ڈال دیا ہے، لہذا میں تب تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لوں۔ شرح المفردات۔ لبت رأسی۔ تلبید سے مراد ہے کہ کسی لیس دار چیز کے ذریعے اپنے سر کے بال جما لینا تاکہ بال منتشر نہ ہو۔ لبت واحد مذکر و مؤنث متکلم فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل حج کران کا احرام باندھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا اور فرمایا کہ اب میں حج کی ادائیگی کے بعد ہی احرام کھولوں گا۔ راویۃ الحدیث۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما
بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی اور 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی۔ 60 احادیث کے راویہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، جن میں سے راجح یہ ہے کہ 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 233۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں حج تمتع کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کیا۔ نہ تو قرآن کا کوئی ایسا حکم نازل ہوا جو اسے حرام قرار دیتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم وفات اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے اپنی ہی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلم میں یوں ہے کہ آیت متعہ یعنی حج تمتع کی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ پھر کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو حج تمتع کی آیت کو منسوخ کرتی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم وفات اس سے منع فرمایا، اور بخاری و مسلم میں اسی معنی کی روایت ہے۔ شرح المفردات۔ المتعہ اس سے مراد حج تمتع ہے۔ شرح الحدیث۔ حدیث میں مذکور شخص سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ باب قربانی کا بیان۔ الحدی اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ میں سے کوئی بھی جانور جو قربانی کے لیے بیت اللہ الحرام میں لے جایا جائے اسے ہدی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 234۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے پٹے میں نے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اشعار کیا اور انہیں پٹا پہنایا، یا فرمایا کہ میں نے انہیں پٹا پہنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا اور آپ مدینہ میں ہی ٹھہرے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی۔ شرح المفردات۔ قلائد یہ قلادہ یا قلادتن کی جمع ہے، وہ پٹے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اشعارہا، اشعار کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے اونٹ کی کوہان کی دائیں جانب اتنا سا زخم لگا دینا کہ جس سے خون بہہ پڑے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، لہذا کوئی چور اور ڈاکو اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اشعرہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث یعنی احرام سے پہلے صرف قربانی کا جانور بیت اللہ بھیجنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اونٹ کا اشعار کیا جائے اور بکری کو پٹا پہنایا جائے۔ حدیث نمبر 235۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کے لیے حرم کی جانب بکری بھیجی۔ شرح المفردات۔ غنمن، بھیڑ اور بکری دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے بکری کی قربانی کا جواز ملتا ہے۔ حدیث نمبر 236۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا، اس پر سوار ہو جا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، یا فرمایا، تم پر افسوس ہے۔ شرح المفردات۔ بدنۃ، اونٹ اور گائے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرح الحدیث۔ بعض نے اس حدیث کے ظاہری معنی کو لیتے ہوئے قربانی کے جانور یعنی اونٹ پر سوار ہونا واجب قرار دیا ہے، جبکہ جمہور علماء اسے کسی مصلحت دنیاویہ
پر محمول کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خود سوار ہوئے ہیں اور نہ ہی باقی لوگوں کو سوار ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید، حدیث نمبر 237۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر کھڑا رہوں اور اس کا گوشت، اس کی کھال اور اس کا جھول صدقہ کر دوں، اور یہ بھی حکم دیا کہ میں قصاب کو اس سے کوئی چیز نہ دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس سے اپنی طرف سے دیا کرتے تھے۔ شرح المفردات، اجلہ یہ جلن کی جمع ہے، اس سے مراد کپڑے یا رسیوں وغیرہ سے بنا ہوا وہ جھول ہے جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جاتا ہے۔ جلودن جلدن کی جمع مراد چمڑے، کھالے۔ الجزار قصاب، جانور ذبح کرنے والا پیشہ ور شخص۔ شرح الحدیث، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے چمڑے یا ان کی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، برابر ہے کہ وہ نفلی ہو یا واجب۔ البتہ نفلی میں اتنی سی رخصت ہے کہ ان کا چمڑا لباس وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شرح مسلم للنووی، حدیث نمبر 238۔ زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس کی قربانی کی، تو آپ نے فرمایا اسے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھڑے ہوئے کو باندھ کر قربانی کرو۔ شرح المفردات، اناخہ عرب کے ہاں اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخن کی آواز مخصوص تھی۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب افعال۔ شرح الحدیث، اونٹ کھڑا کر کے اس کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، جیسا کہ ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں گھٹنا باندھ کر قربانی کیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد۔ راوی الحدیث، زیاد بن جبیر رحمہ اللہ ثقہ تابعی تھے اور آپ کے والد بھی جلیل القدر تابعی تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق تھا۔ باب محرم کے غسل کرنے کا بیان، حدیث نمبر 239۔ عبداللہ بن حنین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ابوا میں اختلاف ہو گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا محرم اپنے سر کو دھوئے گا، لیکن مسور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنا سر نہیں دھوئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تو میں نے انہیں کنویں پر لگی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا اور وہ ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا یہ صاحب کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ پوچھنے کے لیے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر مبارک کیسے دھویا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پردے کے لیے لگے ہوئے کپڑے پر رکھا اور اسے نیچے جھکایا یہاں تک کہ میرے سامنے ان کا سر واضح ہو گیا۔ پھر آپ نے اس شخص سے جو آپ پر پانی ڈال رہا تھا کہا پانی ڈال، اس نے آپ کے سر پہ پانی ڈالا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر کو حرکت دی اور دونوں ہاتھوں کو پہلے سر کے آگے لے کر آئے اور پھر پیچھے لے گئے، پھر فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح غسل کرتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسور رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ شرح المفردات، الابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاہ اسے نیچے جھکایا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب فعللہ۔
فعیلہ لا عفواً شرح الحدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام اپنے سر کو دھویا تھا، بلکہ انہوں نے سر دھونے کی کیفیت پوچھی تاکہ ان کے سوال کے جواب کے ساتھ دھونے کے طریقہ کار کے علم کا بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فتح الباری لابن حجر۔ اور حدیث سے محل استشہاد واضح ہے کہ محرم کے لیے اپنا سر اور اپنا بدن دھونا جائز ہے۔ راوی الحدیث، اس حدیث میں 3 اشخاص کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک تو حدیث کے راوی عبداللہ بن حنین ہے، آپ ہاشمی تھے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سکہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یزید بن عبد الملک کو عہدہ خلافت پر مقرر کرانے کے دنوں میں آپ کی وفات ہوئی۔ دوسرا نام معروف اور جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، ان کا تعارف حدیث نمبر 16 کے تحت گزر چکا ہے۔ تیسرے سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ہجرت سے 2 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور فتح مکہ کے سال ماہ ذی الحجہ میں مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ ربیع الثانی 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ باب حج کی نیت توڑ کر عمرے کی نیت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 240۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے احرام باندھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی قربانی نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے اور کہا میں نے اسی کا احرام باندھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اسے عمرہ بنا لے، چنانچہ انہوں نے طواف کیا، پھر بال کاٹے اور حلال ہو گئے سوائے اس کے جس کے ساتھ قربانی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم مینا کی طرف چلے حالانکہ ہم میں سے کسی کا ذکر قطرے گرا رہا ہو۔ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے وہ کچھ پہلے سے معلوم ہوتا جو اب معلوم ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ تمام مناسک ادا کیے۔ پھر جب وہ پاک ہو گئی اور بیت اللہ کا طواف کیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے ہی جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ تنعیم جائے، چنانچہ انہوں نے حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔ شرح المفردات۔ یقصرو قصرن کا مطلب ہے بال چھوٹے چھوٹے کروانا، یہ حلق تو نہیں ہوتا لیکن اس کے قریبی ہوتا ہے۔ جمع مذکر گائے فعل مضارع معلوم باب تفعیل۔ ذکرن آدمی کی شرمگاہ، عضو تناسل۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رقم فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حائضہ عورت صفا و مروہ کی سعی بھی نہیں کر سکتی۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس اضافے کو امام مالک رحمہ اللہ سے صرف یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 241۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور ہم کہہ رہے تھے لبیک بالحج، یعنی حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تو ہم نے اسے عمرہ بنا دیا۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حج کا احرام باندھنے کے بعد اسے عمرہ میں بدل دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب حج افراد اور قران کرنے والے کے لیے جبکہ وہ قربانی کا جانور نہ لایا ہو اس کے استحباب کا ہے، لیکن اہل ظاہر کے ہاں مطلقاً واجب ہے۔
شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید، حدیث نمبر 242۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چوتھی صبح کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عمرہ بنا لے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمرہ کر لینے سے کون کون سی چیزیں حلال ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزیں حلال ہو جائے گی۔ شرح المفردات، صبیحۃ رابعہ، ذی الحجہ کے چوتھے دن کی صبح۔ شرح الحدیث، یہ یعنی تمام وہ امور جو احرام کی وجہ سے محرم پر حرام ہوتے تھے وہ سب حلال ہو گئے۔ حدیث نمبر 243۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے لوٹتے تو سواری کو کس طرح چلاتے تھے؟ انہوں نے کہا، تیز چلاتے تھے اور جب کھلی جگہ پاتے تو دوڑاتے تھے۔ شرح المفردات، العنق، تیز رفتار، فجوہ، کشادہ اور کھلی جگہ، النص، خوب تیز دوڑانا اور العنق سے اوپر ہوتا ہے۔ شرح الحدیث، حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رش ہو تو بہت تیز چلنے سے قدر آہستہ رفتار میں چلنا چاہیے، لیکن اگر ہجوم نہ ہو اور راستہ صاف ہو تو تیز چلنا بھی جائز ہے، لیکن وقار و اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ سکون و وقار کو لازم پکڑو، صحیح البخاری۔ راوی الحدیث، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ جلیل القدر صحابی اور فقہاء سبع میں سے ایک تھے۔ خلافت عثمانیہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور 94 ہجری میں بحالت روزہ وفات پائی۔ حدیث نمبر 244۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے رمی سے پہلے قربانی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز کے آگے پیچھے ہو جانے کے بارے میں جو بھی سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب کر لو۔ شرح المفردات، لم اشعر، مجھے پتہ نہ تھا، معلوم نہ تھا، شعور نہ تھا۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم فعل مضارع منفی معلوم، باب نصر ینصر، لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرح الحدیث، ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم دراز ہے کہ یوم النحر کے 4 اعمال ہیں: رمی، جمار، قربانی کرنا، سر منڈوانا یا بال چھوٹے کرنا، اور طواف افاضہ کرنا۔ یہی مشروع ترتیب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید، افضل یہ ہے کہ ہر رکن بالترتیب ادا کیا جائے، لیکن اگر لا علمی میں ترتیب درست نہ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حدیث ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 245۔ عبد الرحمن بن یزید نخعی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہیں جمرہ کبریٰ کے ساتھ کنکریوں سے رمی کرتے دیکھا۔ انہوں نے بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب کیا اور مینا کو اپنے دائیں جانب، پھر فرمایا یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی۔ شرح المفردات، حصیات، یہ حصاتن کی جمع ہے، کنکریاں، پتھریاں، سنگ ریزیاں۔ شرح الحدیث، بعض حجاج مزدلفہ ہی سے کنکریاں لے لیتے ہیں یا مینا میں پہنچنے سے پہلے راستے میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ کنکریاں جہاں سے بھی لی جائے جائز ہے، البتہ مینا سے لینا مکروہ سمجھا گیا ہے، اور اسی طرح کنکریوں کو توڑنا بھی کراہت کا
عمل بتلایا گیا ہے۔ کنکری نہ بہت بڑی ہونی چاہیے اور نہ بہت چھوٹی۔ اگر کنکری نجس ہے تو اسے دھونے سے نجات زائل ہو جائے گی، لیکن اگر نہ دھویا جائے تو بھی جائز ہے۔ نہ دھونے کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ کنکریوں کی تعداد 7 ہونی چاہیے۔ پھر کنکریاں مارتے وقت یا کے بعد دیگرے ایک ایک کنکری مارنی چاہیے، ساری اکٹھی مارنا جائز نہیں ہے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ کنکریاں جہاں سے بھی ماری جائے جائز ہے، یعنی خواہ اس کی طرف سیدھا رخ کیا جائے یا اس سے اپنے دائیں اور بائیں کر لیا جائے یا اس کے اوپر اور نیچے ہو لیا جائے، سب جائز ہے، اختلاف اس کے افضل ہونے میں ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ راوی الحدیث عبد الرحمن بن فرید رحمہ اللہ سکہ تابعی تھے اور کوفہ سے تعلق تھا۔ آپ کے سن وفات کے بارے میں 2 قول منقول ہے۔ یحییٰ بن بقیر کے مطابق آپ کی وفات 73 ہجری میں ہوئی اور فلاس کے نزدیک آپ کا سن وفات 83 ہجری ہے۔ حدیث نمبر 246۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی رحمت کی دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔ شرح المفردات۔ المحلقین سر منڈوانے والے، جمع مذکر اسم فاعل باب تفعیل۔ المقصرین بال کٹوانے والے، جمع مذکر اسم فاعل باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی، جبکہ بال کٹوانے والوں کے لیے 1 ہی مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کو قصر پر فضیلت دینے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حلق کرانے والوں کا ذکر مقدم رکھا ہے، جیسے کہ فرمان ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ جب کسی نیک کام کی ابتدا کرتے تو افضل صورت سے کرتے تھے۔ ارشاد الساری للقسطلانی۔ علاوہ ازیں سر منڈوانے والے کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تو اپنا سر منڈوائے گا تو گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جس طرح حلق کروانے سے سر سے بال جھڑ جاتے ہیں، ہر بال کے بدلے 1 گناہ جھڑتا ہے۔ حدیث نمبر 247۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم قربانی کے دن لوٹے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کرنا چاہا جو آدمی اپنی گھر والی سے کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ تو حائضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ہمیں روکنے والی ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس نے یوم نحر ہی کو طواف افاضہ کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکلو۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا حلقہ، کیا اس نے نہر کے دن طواف کیا تھا؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ نکل پڑے۔ شرح المفردات۔ افضنا یعنی جب ہم وقوف عرفہ کے بعد مینا کی طرف لوٹے۔ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم فعل ماضی معلوم باب افعال۔ اقرا حلقہ لفظی معنی کے لحاظ سے یہ کلمات بانجھ اور گنجا ہونے کی بد دعا ہیں، لیکن اہل عرب انہیں صرف محاورہ بولا کرتے تھے اور اس سے ان کا مقصود قطعی طور پر بد دعا دینا نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ اسی طرح کی دیگر کلمات مثلاً تریبت یداک، ثقیلت کا امک اور رغم انفک بھی ان کے تکیہ کلام تھے۔ شرح الحدیث۔
طواف ودا کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق طواف ودا واجب ہے اور اس کے ترک پر بطور فدیہ قربانی دینا ہوگی، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مسنون، بلکہ یہ مستحب ہے اور اس کے ترک پر قربانی بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ قربانی تو واجب ہے، واجب اور مسنون عمل کے ترک پر پڑتی ہے۔ حائض اور نفاس والی عورت کے لیے طواف ودا کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ حدود حرم سے نکلنے سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو پھر اسے کرنا پڑے گا۔ پھر اگر وہ نہیں کرتی، خواہ کسی عذر کی وجہ سے ہی ہو، تو اس سے بطور فدیہ جانور کی قربانی دینا ہوگی۔ حدیث نمبر